السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم الدرس الثلاثون کا آغاز کریں گے اور یہ ہے پیج نمبر 213 پر، 213 پر، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الثانی، پارٹ 2، دوسرا حصہ۔ دروس اللغة پارٹ 1 میں ہم آلریڈی ڈوول یعنی کہ تثنیہ کا کنسپٹ اچھی طرح سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ عربی زبان میں جو تثنیہ کا کنسپٹ ہوتا ہے، ڈوول کا جو کنسپٹ ہوتا ہے، ایز اے ہول ان جنرل ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں اس لیسن میں پرائمری طور پر، بنیادی طور پر جس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے وربس کی ڈوئل فارم۔ ان جنرل جو ڈوئل کا کنسپٹ ہے وہ تو ہم ڈسکس کر چکے، اور وہاں ہم نے جو کیا تھا ڈسکشن، وہ ناؤنس کو کیسے ڈوئل میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اب تک آپ نے لیسن نمبر 4 سے دروس اللغہ پارٹ 2 میں وربس کو ڈسکس کرنا شروع کیا ہے، لیکن ابھی تک ڈوئل فارم کو استعمال نہیں کیا گیا۔ ماضی، مضارع، امر، نہی، منصوب، مجزوم، جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ورب کی، اکثر و بیشتر آپ نے جو مشہور ہیں وہ دیکھ لیں، لیکن ڈوئل کی فارم آپ نے اب تک نہیں دیکھی ہے۔ تو آج بنیادی طور پر جو اہم ٹینسز ہیں، زمانے ہیں، وربس ہیں، ان میں جو ڈوئل فارم بنتی ہے وربس کی، اس کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک ورب ہم سمپلی لے لیتے ہیں، ذہبا۔ ذہبا کے معنی ہوتے ہیں جانا۔ ذہبا میں جب آپ کو تثنیہ بنانا ہے تو آپ کو صرف الف لگا دینا ہے، ذہبا ہو جائے گا۔ یہ ذہبا کیا ہو جائے گا؟ ذہبا۔ اور جب آپ کو فیمینین میں ڈوئل بنانا ہوگا، ذہبت کی یعنی وہ گئی، ذہبتا ہو جائے گا۔ یہ تو غائب کے ہو گئے تھرڈ پرسن کی ڈوئل فارمز۔ اس کے بعد سیکنڈ پرسن کی جو ڈوئل فارمز ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ سیکنڈ پرسن کی ڈوئل فارمز ہیں، ان میں ہے ذہبتما، اور یہ ذہبتما جو ہے یہ میسکولین کے لیے بھی ہے اور فیمینین کے لیے بھی ہے۔ تو اب آپ یوں کہیں الرجل ذہبا، آدمی گیا، الرجلان ذہبا، دونوں آدمی گئے، الرجلان ذہبا، دونوں آدمی گئے۔ اب طالبۃ ذہبت، فیمیل اسٹوڈنٹ گئی، اب طالبتان ذہبتا، دونوں فیمیل اسٹوڈنٹس گئیں۔ ذہبت کی ڈوئل ہو جائے گی ذہبتا۔ اس کے بعد انت ذہبتا، تو گیا، یو وینٹ، تو یہ ہو جائے گا انتما ذہبتما، تم دونوں گئے، انتما ذہبتما، تم دونوں گئے۔ اور انتی ذہبتی، تو گئی، انتما ذہبتما، تم دونوں گئیں۔ تو آپ اس میں دیکھ سکتی ہیں کہ ڈوئل فارم مذکر اور مؤنث کی سیم ہوتی ہے، یعنی میسکولین اور فیمینین جو ہیں سیکنڈ پرسن، ان کی جو ڈوئل فارم ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے۔ تثنیہ میں جو ان کے صیغے بنتے ہیں وہ یکساں ہوتے ہیں، ایڈنٹیکل ہوتے ہیں۔ دی فارمز آف دی میسکولین اینڈ فیمینین آر ایڈنٹیکل ان سیکنڈ پرسن۔ اوکے، اب مسئلہ ہوا تثنیہ کا، وہ تثنیہ جو کہ فرسٹ پرسن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔
تو دراصل فرسٹ پرسن کے ساتھ استعمال ہونے کے لیے الگ سے کوئی تثنیہ نہیں ہے، سپریٹلی اس کا کوئی تثنیہ نہیں آتا ہے. جو فارم پلورل کے لیے استعمال ہوتی ہے وہی سیم فارم ڈوول کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور وہی مذکر کے لیے بھی اور وہی مؤنث کے لیے بھی. مثلا آپ کو کہنا ہے ذهبنا، ہم سب گئے، تو ذهبنا ہم سب گئے یعنی مور دین 3 یا 3 بھی اور 2 بھی اس میں شامل ہے. تو اس میں ڈوول اور پلورل فرسٹ پرسن میں دونوں کے لیے سیم صیغہ آتا ہے، اور اسی طریقے سے میسکولین اور فیمینین کے لیے بھی سیم آتا ہے. تو اب اگر آپ کو کہنا ہو ہم سب گئے، نحن ذهبنا، ہم دونوں گئے، نحن ذهبنا، ہم دونوں گئیں، نحن ذهبنا، تب بھی آئے گا. یہ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، لیکن اس لیسن میں اس کو بطور خاص ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ایک پرائمری فوکس ہے. So the primary focus of this lesson is to study the dual forms of different verbs. یہ تو ماضی کا ہم نے دیکھ لیا. اب مضارع میں آئیے. مضارع میں ہے ہوا یذهب، وہ جاتا ہے. اب اس کی ڈوول بنانی ہے تو ہما یذهبانی، وہ دونوں جاتے ہیں. اب یذهبانی ہو گیا، الف نون آ گیا. ہیا تذهب، وہ جاتی ہے. اب آپ کو ڈول بنانا ہے تو ہما تذهبانی، وہ دونوں جاتی ہیں. یہاں تذهبانی ہو جائے گا. اس کے بعد اب آپ کو بنانا ہے کہ تو جاتا ہے. اگر آپ کو بنانا ہے تو جاتا ہے تو انت تذهب، اور اس کی ڈول فارم ہوگی انتما تذهبانی، تم دونوں جاتے ہو. اور اگر آپ کو اس کی فیمینین ڈول فارم بنانی ہے تو اب آپ کو بنانا ہے انتما تذهبانی، یعنی کہ سیم فیمینین سنگولر میں ہوگا انتی تذهبینا، اور فیمینین ڈوول جو بنے گی انتما تذهبانی، یعنی کہ میسکولین اور فیمینین میں سیم فارم ہے. سیکنڈ پرسن میسکولین اور سیکنڈ پرسن فیمینین میں جو ڈوول کی فارم بنتی ہے مضارع میں وہ سیم ہوتے ہیں. یہی حال ماضی میں بھی ہوا تھا، آپ نے دیکھا ماضی میں بھی سیکنڈ پرسن میسکولین اور سیکنڈ پرسن فیمینین جو تھے وہ دونوں کے دونوں سیم تھے، ذهبتما ذهبتما. اور یہاں بھی تذهبانی تذهبانی. اور پھر بات یہاں پر آئے گی کہ جو متکلم کا صیغہ ہے اس میں ڈوول کے لیے مضارع میں بھی کوئی الگ سے فارم نہیں ہے. ماضی میں بھی ذهبنا آپ نے جب کہا تو اس میں ڈوول بھی شامل ہے، پلورل بھی شامل ہے. اسی طریقے سے مضارع میں جب آپ کہیں گی نذهب، ہم جاتے ہیں، تو ہم دو جاتے ہیں اور ہم دو سے زیادہ جاتے ہیں، سب اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں. الگ سے اس کی کوئی فارم ڈوول کی آتی نہیں ہے فرسٹ پرسن میں یعنی متکلم میں. اب آئیے مضارع منصوب اور مضارع مجزوم کی طرف. مضارع منصوب اور مضارع مجزوم. مضارع منصوب اور مضارع مجزوم جو ہے اس کو بھی آپ نے ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا ہے، اس کو بھی اس سے پہلے آپ نے ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا ہے. یعنی نواصب جو نصب دینے والے پارٹیکلز ہیں پیچھے کافی گزرے ہیں، اور جزم دینے والے بھی، لم ہے، لما ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے نصب دینے والے پارٹیکلز کو جو اسٹڈی کیا اس میں ہے ان ہے، لن ہے. تو یہ جو نصب دینے والے اور جزم دینے والے پارٹیکلز ہوتے ہیں ان میں ڈوول کی کیا فارم بنتی ہے اس کو بھی یہاں ہائی لائٹ کیا جائے گا. یہ بھی کافی آسان ہے. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ تثنیہ کی جو نون ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے نون اعرابی، ٹیکنیکل نام جو عربی گرامر میں اس کا ہے وہ نون اعرابی ہے. نون اعرابی کو جزم اور نصب کی حالت میں ساقط کر دیا جاتا ہے، اومٹ کر دیا جاتا ہے، ڈراپ کر دیا جاتا ہے. النون الاعرابیہ is dropped in case of جزم and in case of نصب. In the accusative and in the jussive cases of the mudari form, the noon i'rabi is omitted. اب جیسے آپ نے کہا نارمل حالت میں کہ دو اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، الطالبان یذهبانی. اب اگر آپ کو استعمال کرنا ہے جزم کے ساتھ لم کے ذریعے مثلا تو اب آپ کہیں گے الطالبان لم یذهبا. نون گر گیا، اس نون کا نام ہے نون اعرابی.
اس کے بعد آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ دو فیمیل اسٹوڈنٹس نہیں گئیں، اب طالبتانی لم تذهبا، تذهبانی تھا، یہاں پر جو ہے نون اس سے بھی نکل گیا. تو ڈوئل فارم جو ہوتی ہے اس میں نون اعرابی جو ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. So in the mudare mansoob and the mudare majzoom, in both cases the noon is omitted. The noon is omitted. تو یہ ہوا ڈوئل کے بارے میں، مضارع منصوب اور مضارع مجزوم میں. اب جو میں نے مثال دی ہے وہ مجزوم کی تھی. اگر آپ کو منصوب والی دیکھنی ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں، اتریدان ان تذهبا. اب مثلا آپ کو کہنا ہے اتریدان ان تذهبا یا اخوان، اے دونوں بھائیوں کیا آپ دونوں جانا چاہتے ہیں؟ تو ان تذهبا، یہ ان تذهبانی تھا. اور یہی سیم چیز ہوگی جب آپ فیمینین میں استعمال کریں گے، یعنی مضارع کو نصب کی حالت میں، جیسے اتریدان ان تذهبا یا اختان، اے بہنوں کیا آپ دونوں جانا چاہتی ہیں؟ تو یہاں پر بھی وہی سیم فارم ہوگی. آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو مضارع کی فارم ہوتی ہے، مضارع کی جو فارم ہوتی ہے تذهبین، یذهبون، تذهبون، تذهبانی، یذهبانی، ان سب جگہوں پر جب نصب کی حالت میں ہوتا ہے یا جزم کی حالت میں ہوتا ہے تو ان تمام جگہوں سے نون کو ساقط کر دیا جاتا ہے. مضارع جب رفع کی حالت میں ہوتا ہے، نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے، نومینیٹو موڈ میں ہوتا ہے، تو اسی وقت جو ہے یہ نون اس کو واپس ملتا ہے. لیکن جب یہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے یا جزم کی حالت میں ہوتا ہے تو ان تمام فارم سے نون کو ساقط کر دیا جاتا ہے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. اچھا، لیکن جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں جو نون ہوتی ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں جو نون ہوتی ہے وہ ڈراپ نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ جو نون ہوتی ہے وہ نون التانیث ہوتی ہے. نون اعرابی کو صرف حذف کیا جاتا ہے اور ساقط کیا جاتا ہے، نون التانیث کو ساقط نہیں کیا جا سکتا، نون التانیث کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا نصب اور جزم کی حالت میں مضارع کی شکل کیا بنتی ہے. امر میں دیکھیے، امر میں بھی بہت آسان ہے. امر میں بھی جیسے نصب اور جزم کی حالت میں آپ نے دیکھا تثنیہ میں نون کو ساقط کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد صرف الف بچتا ہے، ایسے ہی امر میں ہوگا. اذهب، اذهبا، تم دونوں جاؤ، اذهب تو جا، اذهبا تم دونوں جاؤ. اور فیمینین کے لیے بھی اذهبا ہی ہوگی فارم. تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اب لا تذهب جو ہے، لا تذهب میں بھی ایسے ہی، یعنی اگر منفی بنائیں آپ تو لا تذهب، لا تذهبا، لا تذهبی، لا تذهبا. تو یہاں بھی دونوں یعنی مذکر اور مؤنث کی جو فارمز ہیں سیم ہیں ڈوئل کی. اچھا، تو الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس لیسن میں بنیادی طور پر جو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ گرامیٹیکل نقطہ، گرامر کا جو پہلو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے وربز کی ڈیفرنٹ فارمز جو بنتی ہیں ڈوئل کی شکل میں. ڈوئل کی حالت میں، تثنیہ کی حالت میں مختلف مقامات پر، مختلف صیغوں اور زمانوں میں جو شکل بنتی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اچھا، اب جب ڈوئل کی ڈسکشن چل رہی ہے تو انہوں نے ایک اور گفتگو چھیڑ دی ہے، اور وہ ہے
کہ پروناؤنس جو ہوتی ہیں ان کی ڈوئل فارمز کیا آتی ہیں. جیسے ہوا ہے اور ہیا ہے، اس کی ڈوئل فارم کیا آتی ہے؟ ہوا اور ہیا کی ہما آتی ہے. یہ فرسٹ پرسن پروناؤنس ہوئے، میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے ہما ہے. سیکنڈ پرسن میسکولین اور فیمینین کے لیے کیا آتی ہے؟ وہ ہے انتما، یعنی انتا اور انتی دونوں کی جو فارم آتی ہے تثنیہ میں وہ ہے انتما، تم دونوں. فرسٹ پرسن میں کیا آتی ہے فارم؟ فرسٹ پرسن میں میسکولین اور فیمینین دونوں کی جو ڈوئل فارم آتی ہے پروناؤن میں وہ ہے نحنو. تو یہ ہوا. یہ جو پروناؤنس ہیں ان کو بتایا گیا ہے آپ کو بارہا کہ یہ سب الضمائر المرفوعۃ المنفصلہ ہیں. ہوا، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ سب ہے الضمائر المرفوعۃ المنفصلہ، the separate subject pronouns. the separate subject pronouns ان کو کہا جاتا ہے. اچھا، اور ان کو سیپریبل پروناؤنس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فزیکلی کسی ناؤن سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں. یہ اسی لیے نومینیٹو کیس میں ہوتے ہیں. یہ سب جو پروناؤنس ہوتی ہیں یہ نومینیٹو کیس میں ہوتی ہیں. اچھا، ان کی جنیٹو فارم کیا بنتی ہے؟ یہ تو نومینیٹو فارم ہوئی، ان کی جنیٹو فارم کیا بنتی ہے ڈوئل میں؟ دیکھیے، اب آپ کو کہنا ہے کہ ان دونوں کے والد، تو ابو ہما، ان دونوں کے والد، ان دونوں مرد کے والد یا ان دونوں لیڈیز کے والد، فیمینین کے والد، دونوں کے لیے ابو ہما آئے گا. تم دونوں کے والد ابو کما ہو جائے گا، یور فادر، میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے آئے گا کما. اور ہم دونوں کے لیے والد یعنی فرسٹ پرسن کے لیے جو پوزیسو پروناؤن ہوگی ڈوئل میں اس کے لیے آئے گا ابونا. ہم سب کے والد ہو جائے گا یہ ابونا، ہم سب کے والد. تو یہ نہ آئے گا. ہما یہ آئے گا تھرڈ پرسن میسکولین اینڈ فیمینین کے لیے، اور کما آئے گا سیکنڈ پرسن میسکولین اینڈ فیمینین کے لیے، اور نہ آئے گا فرسٹ پرسن میسکولین اینڈ فیمینین کے لیے. یہ جو جنیٹو فارم ہوتی ہے ڈوئل پروناؤنس کی، اس کو ہم پوزیسو فارم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ڈوئلز کی پوزیسو فارم. تو ہما، کما اور نہ. اب آئیے ایک فارم اور بچ رہی ہے اس کی، وہ ہے ایکوزیٹو فارم. یعنی جب یہ آبجیکٹ بن کر آئے سینٹینس میں تو کیا ان کی فارم بنتی ہے؟ اس میں بھی ان کی وہی سیم فارم بنتی ہے جو جنیٹو میں بنتی ہے. یعنی ہما، کما اور نہ، یہی فارم ان کی اس وقت بھی ہوگی جب یہ ایکوزیٹو کیس میں ہوں. جیسے آپ کو کہنا ہے میں نے ان دونوں کو دیکھا، رأیتہما، میں نے ان دونوں کو دیکھا. اور پھر آپ کو کہنا ہے میں نے تم دونوں کو دیکھا، رأیتکما، میں نے تم دونوں کو دیکھا. اس نے ہم لوگوں کو دیکھا یا ہم دونوں کو دیکھا، رآنا، اس نے ہم دونوں کو دیکھا. تو ہما، کما اور نہ، اسے ایکوزیٹو کیس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی تھرڈ پرسن میسکولین اور فیمینین کے لیے بھی ہما کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ جنیٹو میں کیا گیا تھا. البتہ یہ جو ہے آبجیکٹ کے طور پر یہاں پر ہوں گے، اور وہاں جو ہوں گے وہ پوزیسو فارم میں ہوں گے. بس اتنا فرق ہے، شکل ایک ہوگی لیکن سینس اور میننگ میں ڈیفرنس ہوگا. سیکنڈ پرسن میسکولین اور فیمینین کے لیے استعمال ہوگا کما، اور فرسٹ پرسن میسکولین اور فیمینین کے لیے استعمال کیا جائے گا نہ. یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو آ چکی ہیں اس سے پہلے، لیکن یہاں پر بہت ہی ڈیپ انداز سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ. الدرس الثلاثون، 30واں سبق، the 30th lesson. یقف بالباب فتیانی، دروازے پر دو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، دو لڑکے کھڑے ہیں. آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر ورب پہلے ہو اور سبجیکٹ بعد میں تو ورب ہمیشہ سنگولر ہوگی، چاہے سبجیکٹ سنگولر ہو یا ڈوئل ہو یا پلورل ہو. بہت پہلے ایکسپلین کیا جا چکا ہے. تو دیکھیے یقفو جو ورب ہے یہاں پر یہ سنگولر ہے، اور جو فاعل آ رہا ہے یعنی کہ سبجیکٹ فتیان یہ ڈوئل ہے، لیکن یقفو اپنی جگہ پر برقرار ہے سنگولر ہی حالت میں، واحد حالت میں.
لیکن اگر خدا نخواستہ فتیانی پہلے آ جائے تو یقفو نہ رہے گا، وہ یقفانی ہو جائے گا. پھر جو ہے سبجیکٹ اور ورب میں، فعل اور فاعل میں مطابقت ضروری ہو جائے گی نمبر میں، یعنی کہ واحد اور جمع اور تثنیہ ہونے میں. یہ بہت پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں میں. یہ سارے رولز جو پیچھے آ چکے ہیں ان کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھیں. یقف بالباب فتیانی، دروازے پر دو نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے ہیں. المدرس ٹیچر نے کہا ادخلا، تم دونوں اندر آؤ، اندر آ جاؤ. ادخلا، اندر آ جاؤ. ادخل کی یہ ڈوئل فارم ہے. ادخل مانے داخل ہو جاؤ، اندر آ جاؤ، یہ امر ہے، اسی کی ڈوئل ہے ادخلا. من انتما، آپ دونوں کون ہیں؟ ہو آر یو؟ احدہما، ان میں سے ایک نے کہا نحن طالبان جدیدان، وی آر ٹو نیو اسٹوڈنٹس، یا وی آر سمپلی نیو اسٹوڈنٹس، ہم دونوں نئے طلبہ ہیں. طالبانی جدیدانی، نحنو یہاں استعمال کیا گیا. نحنو پلورل اور ڈوئل میں دونوں میں مستعمل ہے. المدرس ٹیچر نے کہا مرحبا بکما، آپ دونوں کا استقبال ہے، وی ویلکم یو. من این انتما، آپ دونوں کہاں سے ہیں؟ من این انتما، آپ دونوں کہاں سے ہیں؟ ویئر آر یو بوتھ فرام، یا ویئر آر یو فرام؟ ہوا، اس نے کہا نحن من الصین، ہم دونوں چائنا سے ہیں، وی آر فرام چائنا. المدرس ٹیچر نے کہا متی وصلتما الی المدینۃ المنورہ، آپ دونوں مدینہ منورہ کب پہنچے؟ وصلتما، وصل، وصلا، وصلوا، وصلت، وصلتا، وصلنا، وصلتا، وصلتما، یہ ہے وصلتما. یہ متی وصلتما، آپ دونوں کب پہنچے؟ الی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ. ہوا، اس نے کہا وصلنا امسی، ہم کل پہنچے. we reached yesterday. متى وصلتما إلى المدينة المنورة؟ when did you reach مدينة منورة؟ هو وصلنا أمسي، he said we reached here yesterday. المدرس ٹیچر نے کہا التوأمان أنتما، are you both twins؟ جڑواں، جڑواں جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ٹوئنز، توأمان. المدرس ٹیچر نے کہا اتوأمان انتما، کیا آپ دونوں جڑواں ہیں؟ ہوا، اس نے کہا نعم، یس، جی ہاں. وکیف عرفت ذلک یا استاذ، اور اے استاذ آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ ہاؤ ڈڈ یو نو دیٹ او ٹیچر؟ المدرس ٹیچر نے کہا عرفت من الشبہ الذی بینکما، I knew that due to the similarity which is between you. الذی which is، بینکما between you. الشبہ بولتے ہیں سملرٹی کو. عرفت میں نے جانا، میں نے یہ جانا اس مشابہت سے، اس یکسانیت سے جو تم دونوں میں پائی جاتی ہے. I knew that from the similarity which is between you. ما اسماؤکما، تم دونوں کے نام کیا ہیں؟ What are your names؟ ہوا، اس نے کہا اسمی الحسن، my name is حسن. وَأَخِي اسمه الحسین، and my brother his name is حسین، اور میرے بھائی کا نام حسین ہے. المدرس ٹیچر نے کہا الکما اخوۃ واخوات، کیا تمہارے بھائی اور بہن ہیں؟ Do you have brothers and sisters؟ الکما اخوۃ واخوات، کیا تمہارے بھائی اور بہن ہیں؟ Do you have brothers and sisters؟ الحسن، حسن نے کہا نعم، جی ہاں، یس. لنا اخوانی و اختانی، we have 2 brothers and 2 sisters. اما الاخوانی فیعملان فی مکتب خطوط جویہ. As for the 2 brothers, they are working in an airlines office. مکتب کے معنی آفس، خطوط جویہ کے معنی ہوتے ہیں ایئر لائنس، یعنی کسی ایئر لائنس کمپنی کی آفس میں کام کرتے ہیں. As for the brothers, they are working in an airlines office. وقد درسا في معهد اللغة هذا قبل سنوات. And they have studied in this institute of language
a few years back, اور ان لوگوں نے کچھ سال پہلے لینگویج کے اس انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کی ہے. وقت درسا، اور ان دونوں نے اسٹڈی کیا ہے، فی معہد اللغۃ ھذا، اس لینگویج کے انسٹیٹیوٹ میں، قبل سنوات، کچھ سال پہلے. and they have studied a few years back in this institute of language, or in this language institute. وأما الأختان فتدرسان في المدرسة الثانوية. And as for the sisters, they are studying in the secondary school. اور جہاں تک سوال ہے بہنوں کا، تو وہ مدرسہ ثانویہ میں پڑھتی ہیں. كانت لنا اختان اخريان ماتتا في الصغر. ہماری دو اور بہنیں تھیں جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. كانت لنا اختانی، ہماری دو بہنیں تھیں، اخریانی دوسری، ماتتا جو کہ مر گئیں، انتقال ہو گیا جن کا، فی الصغر بچپن میں، چائلڈ ہوڈ میں. الصغر کے معنی ہوتے ہیں چائلڈ ہوڈ. We had two more sisters who died in childhood. فی الصغر in childhood. آگے بڑھتے ہیں. المدرس ٹیچر نے کہا فی ای کلیۃ تريدان ان تدرس بعد دراسة اللغة العربية. In which college do you want to study after studying Arabic language? عربی زبان پڑھنے کے بعد آپ دونوں کس کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیے تریدانی ان تدرسا، یہ ان ناسبہ آیا نا، تو تدرسانی میں جو نون تھا وہ ساقط ہو گیا. الحسین، حسین نے کہا اريد ان ادرس بکلیۃ الشریعہ. I want to study in the faculty of law. میں کلیۃ الشریعہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. اما الحسن فیرید ان یدرس بکلیۃ القرآن الکریم. As for Hassan, he wants to study in the faculty of the Quran. میں کلیۃ الشریعہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن حسن کلیۃ القرآن الکریم میں پڑھنا چاہتا ہے. المدرس ٹیچر نے کہا وفقکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو توفیق دے. May Allah give توفیق to both of you. الحسن، حسن نے کہا نريد ان نذهب الى المراقب. ہم سپروائزر کے پاس جانا چاہتے ہیں. المراقب بولتے ہیں سپروائزر کو. نريد ان نذهب الى المراقب، ہم سپروائزر کے پاس جانا چاہتے ہیں. We want to go to the supervisor. المدرس ٹیچر نے کہا لا تذهب الیہ الان فانه مشغول. Don't go to him now as he is busy. فانه مشغول because he is busy. يمكنكما ان تذهب الیہ بعد انتهاء الحصہ. You both can go to him after the end of the period. بعد انتہاء الحصہ، الحصہ کے معنی ہوتے ہیں پیریڈ، انتہا کے معنی end. بعد انتہاء الحصہ after the end of the period. You both can go to him after the end of the period. اذهبا الآن إلى المكتبة وخذا الكتب المقررة. Now go to the library and take the syllabus, take the course books. الکتب المقررہ کہتے ہیں وہ کتابیں جو کورس کی ہوتی ہیں، جو کسی سلیبس کا پارٹ ہوتی ہیں. Those books which have been included in a syllabus. اذهبا الآن إلى المكتبة. Go to the library now وخذا and take الكتب المقررة، the course books or the books of the curriculum, syllabus books. تو یہاں دیکھیں لا تذهبا، اس پورے پیراگراف میں لا تذهبا یہ فعل نہیں میں نون کو کیسے گرایا گیا ہے اور کس طریقے سے یہ ڈوئل فارم بنی ہے. پھر اس کے بعد یمکنکما میں کما کو ڈوئل لایا گیا. ان تذهبا یہ ان ناصبہ ہے، اس حالت میں کیسے ڈوئل فارم کو بنایا گیا. پھر آ رہا ہے آگے اذهبا، یہاں پر ڈوئل فارم کو کیسے استعمال کیا گیا ہے. پھر خذا، امر کو یہاں پر ڈوئل فارم میں کیسے استعمال کیا گیا ہے. تو گویا کہ اس سبق میں بنیادی طور پر آپ نے وربس کی جو ڈوئل فارم ہوتی ہیں اس کو لرن کیا ہے. بطور خاص ماضی، مضارع، امر، نہی
اور مضارع مجزوم اور مضارع منصوب میں. اب یہاں سے ہم تمارین کا آغاز کر رہے ہیں. تمارین میں ہے سب سے پہلے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنسر the following questions. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. نمبر 1، من الفتیانی، وہ دونوں نوجوان لڑکے کون ہیں؟ تو اب آپ کو جواب دینا ہے ہما طالبانی جدیدانی، وہ دو نئے اسٹوڈنٹس ہیں. Who are the two young boys? They are two new students. نمبر 2 پر ہے ما اسماؤہما، ان کے نام کیا ہیں؟ What are their names? تو اب آپ کو جواب دینا ہے احدہما الحسن والآخر الحسین، ان میں سے ایک حسن ہے اور دوسرا حسین ہے. One of them is Hassan and the other one is Hussein. نمبر 2 میں دیکھیں من این ہما، وہ دونوں کہاں سے ہیں؟ Where are they from? ہما من الصین، they are from China، وہ چائنا سے ہیں. نمبر 4، کم اخن و اختن لہما، ان کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ How many brothers and sisters do they have? ان کے کتنے بھائی اور بہن ہیں؟ اس کا جواب ہوگا لہما اخوانی و اختانی، ان کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. They have 2 brothers and 2 sisters. نمبر 5 میں ہے فی ای کلیۃ یریدان ان یدرسا، وہ دونوں کس فیکلٹی میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں. In which faculty do they want to study؟ وہ کس فیکلٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں. فی ای کلیۃ یریدان ان یدرسا. تو دارسا یدرسو کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، اور ان یدرسا یہ ان ناصبہ کی وجہ سے یہاں سے نون اعرابی ساقط ہو گیا ہے. بہرحال یہاں پر ان 5 سینٹنسز میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ ان میں ہر ایک میں ڈوئل فارم کا استعمال کیا گیا ہے. الفتیانی میں یہ ناؤن ڈوئل ہے، اسماؤہما میں ہما یہ پروناؤن ڈوئل ہے، من این ہما یہ پرسنل پروناؤن ہما ہے، یہ ڈوئل ہے. لہما میں ہما یہ پوزیسو یعنی کہ جنیٹو کیس میں استعمال ہے اس کا، یہاں پر یہ بھی ڈوئل ہے. فی ای کلیۃ یریدان ان یدرسا، یہ ورب کی جو فارم یہاں پہ استعمال کی گئی ہے وہ ڈوئل فارم استعمال کی گئی ہے. اس کا جواب میں نے نہیں دیا سوال نمبر 5 کا، فی ای کلیۃ یریدان ان یدرسا. تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے اکارڈنگ ٹو دا بک اما الحسن فیرید ان یدرس بکلیۃ القرآن الکریم. As for Hassan, he wants to study in the faculty of Quran. وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَيُرِيدُ أَن يَدْرُسَ بِكُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ. As for Hussein, he wants to study in the faculty of law. آگے دیکھیے، آگے ہے نمبر 2 پر ضعف الفراغ فی کل جملة مما یأتی الفعل ذهب الماضی بعد اسناده الى الضمیر المناسب. یعنی کہ اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ذہبہ فعل کا ماضی میں استعمال کرنا ہے ضمیر مناسب کے ساتھ، اور پھر اس کے ذریعے ہمیں خالی جگہ کو پر کرنا ہے. اچھا، so fill in the blanks in each of the following sentences using the verb ذهب in the ماضی form with the correct pronoun with the correct isnad. نمبر 1، أين خالد و حامد. خالد اور حامد کہاں ہیں؟ Where are خالد and حامد؟
تو اب اس کا جواب ہمیں ذہبا کا استعمال کرتے ہوئے مناسب انداز میں یوں دینا ہے ذہبا الی المکتبتی. You cannot say ذہبا or you cannot say ذہبو. You must say ذہبا in the dual form. ذہبا الی المکتبتی. They have gone to the library. وہ لائبریری گئے ہوئے ہیں. نمبر 2 این آمنۃ و اختها. آمنہ اور اس کی بہن کہاں ہیں؟ این آمنۃ و اختها. آمنہ اور اس کی بہن کہاں ہیں؟ Where are Amina and her sister? Where are Amina and her sister? ذهبتا الى المستشفى لعیادت امہما. وہ دونوں اپنی ماں کی عیادت کے لیے ہسپتال گئی ہوئی ہیں. They both have gone to the hospital to visit their mother. تو ذہبتا آپ کو استعمال کرنا ہے تثنیہ مؤنث غائب تھرڈ پرسن فیمینین ڈوئل فارم ورب کی استعمال کرنی ہے آپ کو. نمبر 3 این امسی یا اخوان. یہاں پر ہے این ذہبتما امسی یا اخوان. اخوان یہ اخن کی ڈوئل فارم ہے. اے دونوں بھائیوں آپ دونوں کل کہاں گئے؟ اے بھائیوں یا اے دونوں بھائیوں آپ دونوں کل کہاں گئے تھے؟ Where did you go yesterday, oh brothers? آپ کو یہاں پر آئینہ کے بعد جو استعمال کرنا ہے وہ ذہبتما استعمال کرنا ہے. ذہبتما تم دونوں because you are addressing two people. اور یہ جو ڈوئل فارم ہے یہ ہے تثنیہ مذکر حاضر. تثنیہ مذکر حاضر سیکنڈ پرسن میسکولین ڈوئل فارم. اس کے بعد جو ہے آپ کو دیکھنا ہے آگے ہے نمبر 4 میں الی الطبیبۃ یا بنتانی. الی الطبیبۃ یا بنتانی. یہاں پر آپ کو کہنا ہے الی الطبیبۃ ذہبتما یا بنتانی. اے دونوں لڑکیوں کیا آپ لوگ ڈاکٹرنی کے پاس یا فیمیل ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں یا گئیں؟ تو یہ ذہبتما یہاں بھی استعمال کیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں کے صیغے سیم ہوتے ہیں, دونوں کے صیغے برابر ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تو الی الطبیبۃ ذہبتما یا بنتانی یہاں بھی آپ کو ذہبتما کا استعمال کرنا ہے. الی الطبیبۃ ذہبتما یا بنتانی. او گرلز did you or had you gone to the doctor? نمبر 3 ضع في الفراغ في كل جملة مما يأتي الفعل يذهب المضارع بعد اسناده الى الضمير المناسب. آپ نے پچھلی تمرین میں تمرین نمبر 2 میں ذہبا کا استعمال کیا ڈوئل فارم میں. اب آپ کو یہاں پر ذہبا ہی کا استعمال کرنا ہے لیکن مضارع میں. پیچھے آپ نے ماضی فارم کا استعمال کیا, اب یہاں پر آپ کو مضارع کا استعمال کرنا ہے. تو ضع فی الفراغ فی کل جملۃ. Put in the following in each of the sentences. Put in the following in each of the sentences. The verb yadhabu in the mudari with the correct isnad, with appropriate isnad, with appropriate pronoun. Number 1 Ahmadu wa Ibrahimu ila al-maktabati kulla yawm. تو اب آپ کو یہاں کہنا احمد و ابراہیم یذهبان الى المکتبۃ کل یوم. احمد اور ابراہیم ہر دن لائبریری جاتے ہیں. یذهبان ہوگا. احمد and ابراہیم go to the library every day. Number 2 این تذهبان یا ولدانی. اے دونوں لڑکوں آپ دونوں کہاں جا رہے ہو؟ اے لڑکوں آپ دونوں کہاں جا رہے ہو؟ تو یہاں پر آپ کو لانا ہے تذهبانی. او بوائز where are you going? Where are you both of you going? Number 3 الطالبتان الجديدتان تذهبان إلى المصلى. The 2 new female students are going to the musalla, to the area of prayer. المصلہ prayer area کو بھی بولتے ہیں. اسٹیشنوں پہ, پلیٹ فارمز پہ کہیں کہیں, اور اسی طریقے سے ایئرپورٹس پہ
یا کسی بڑی بلڈنگ میں جہاں مسجد نہیں ہوتی ہے مصلی کے نام پر کچھ ایریا نماز پڑھنے کے لیے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے, اس کو مصلی بولتے ہیں یا پریئر ایریا. تو الطالبتان الجدیدتان تذهبان الى المصلی, the two new female students are going to the prayer area. دونوں نئی طالبات مصلی جا رہی ہیں. مصلی اس جا نماز کو بھی بولتے ہیں جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں, اور مصلی پلیس یعنی اس ایریا کو بھی بولتے ہیں جو نماز کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہو. یہ باہر ملکوں میں بہت ہوتا ہے, جتنی پبلک جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر عموماً کوئی مصلی ہوتا ہے اگر مسجد وہاں پہ اویلیبل نہ ہو. اور یورپ وغیرہ میں بھی بہت ہوتا ہے, مساجد کی کمی ہوتی ہے تو بطور مصلی یا نماز گاہ کے لیے کچھ ایریا خاص کر لیتے ہیں, تو اس کو عموماً مصلی کہتے ہیں جو باضابطہ طور پر مسجد نہ ہو. تو یہاں پر بھی تذہبانی کا استعمال ہوا. تو دیکھیے تذہبانی جو ہے یہ تثنیہ حاضر کے لیے بھی ہے, مذکر کے لیے, اور تذہبانی یہ مؤنث غائب کا بھی ڈوئل فارم ہے. الطالبتان الجدیدتان تذہبانی یہاں بھی آئے گا. آگے دیکھیے ایک اور انٹرسٹنگ آ رہا ہے, متی الی الصیدلیۃ یا اختانی, اے بہنوں آپ لوگ فارمیسی کب جائیں گی. الصیدلیہ بولتے ہیں فارمیسی, تو یہاں پر آپ کو لانا ہے تذہبانی, پھر آپ دونوں کب جائیں گی. تو تذہبانی آپ دونوں جائیں گی, تذہبانی آپ دونوں جائیں گے, اور تذہبانی وہ دونوں جا رہی ہیں. تو یہ تینوں میں آپ نے دیکھا کہ سیم صیغہ ہو رہا ہے. تذہبانی جو ہے یہ تینوں میں سیم ہو رہا ہے. تذہبانی وہ دو عورتیں جا رہی ہیں, تذہبانی آپ دو مرد جا رہے ہیں, تذہبانی آپ دو عورتیں جا رہی ہیں. اور تینوں کو یہاں انہوں نے اکٹھا کر کے آپ کو بتا دیا, تینوں کو اگزامپل دے دیا. نمبر 2 میں انہوں نے جو مثال دی ہے یہ تثنیہ مذکر حاضر کی ہے, میسکولین اور ڈوئل فارم سیکنڈ پرسن. اور اس میں جو ہے نمبر 3 میں انہوں نے جو استعمال کیا ہے یہ تثنیہ مؤنث غائب کو استعمال کیا ہے, یعنی فیمینین ڈوئل فارم تھرڈ پرسن ہے. اور نمبر 4 میں پھر انہوں نے تثنیہ مؤنث حاضر کو استعمال کیا ہے, یعنی کہ فیمینین سیکنڈ پرسن ڈوئل فارم. تو یہ تینوں فارم یکساں ہوتی ہے, تذہبانی تذہبانی تذہبانی. اس کو آپ خاص طور پہ توجہ دیں. یذہب یذہبانی یذہبونا, تذہب تذہبانی یذہبنا, تو یہ تذہبانی گیا, وہ دو عورتیں جا رہی ہیں. اور پھر آپ کہتی ہیں تذہب تذہبانی تذہبونا, تذہب تذہبانی آپ دونوں جا رہے ہیں. پھر آگے آپ کہتی ہیں تذہبینا تذہبانی, پھر آپ لاتی ہیں تذہبانی آپ دونوں جا رہی ہیں, یعنی فیمیل کے لیے ڈوئل فارم. تو یہ جو ہے تینوں فارم آپ یاد رکھیں, تینوں فارم دیکھنے میں یکساں ہیں. کانٹیکسٹ سے ہم پتہ لگا لیں گے کہ یہ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے استعمال کیا گیا ہے, تثنیہ مذکر حاضر کے لیے استعمال کیا گیا ہے, تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے استعمال کیا گیا ہے. So, oh sisters, when are you going to the pharmacy? آپ دونوں فارمیسی یا صیدلیہ یا دواخانہ کب جا رہی ہیں. نمبر 4, ضعف الفراغ في كل جملة مما يأتي فعل الأمر اذهب بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Put in the blank in each of the following sentences. In each of the following sentences, فعل الأمر using the verb ذهب with the correct isnاد. یہاں بھی تثنیہ کا استعمال کرنا ہے آپ کو, لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو امر کے صیغے استعمال کرنے ہیں ذہبہ فعل کو لے کر. اب دیکھیے نمبر 1, یا اخوانی اذهبا الى المسجد الان, اے دونوں بھائیوں اب مسجد جاؤ. تو اذهبا آپ نے کہا. یا بنتانی اذهبا الى مکتب المدیرتی, اے دونوں لڑکیوں ڈائریکٹر کی آفس میں جاؤ. تو یہاں آپ یہ نوٹ رکھیں کہ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث دونوں کے صیغے امر میں برابر آتے ہیں. تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث دونوں ہی کے صیغے امر میں یکساں ہوتے ہیں, سیم ہوتے ہیں. آگے دیکھیے نمبر 5 میں, امام کل جملۃ مما یاتی فعل مضارع مرفوع اکمل به الجملہ بعد تغییر ما یلزم. یعنی ہر سینٹنس کے سامنے
مندرجہ ذیل میں فعل مضارع مرفوع ہے اس کے ذریعے جملے کو مکمل کیجئے بعد تغییر ما یلزم، ضروری تبدیلی کے بعد، یعنی ضروری تبدیلی کے بعد اس کے ذریعے جملے کو مکمل کیجئے۔ تو یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں نمبر 5 میں کہ there is مضارع in the nominative case in the following with each sentence. So complete the sentence with that after making necessary changes. ماذا يريد الطالبان الجديدان؟ دونوں نئے اسٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں؟ What do the two new students want؟ دونوں نئے اسٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 1 يريدان ان يذهبا الى المهجع، وہ دونوں ہاسٹل جا رہے ہیں۔ یذهبانی آپ دیکھیں یہ نومینیٹو کیس میں ہے، لیکن آپ کو اسے کیا کر دینا ہے؟ اب ایکوزیٹو کیس میں کر دینا ہے، کیونکہ ان ناصبہ آپ کے سامنے لایا گیا ہے جملے میں، اور ان کے بعد جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور منصوب جو فعل مضارع ہوتا ہے تو ڈوئل فارم میں اس کی نون گرا دی جاتی ہے، اور اس نون کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ یریدان ان یذهبا الى المهجع، they want to go to the hostel، وہ دونوں ہاسٹل جانا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 یریدان ان یلعبا کرۃ السلۃ، وہ باسکٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں، they want to play باسکٹ بال، تو یلعبانی جو ہے ان کے ساتھ یلعبا ہو جائے گا۔ نمبر 3 یریدان ان یشربا القہوۃ، they want to drink coffee، وہ کافی پینا چاہتے ہیں، تو یہ یشربانی ان کے ساتھ یشربا ہو جائے گا۔ نمبر 4 یریدان ان یسمعا الاخبار، وہ دونوں اخبار یا خبریں سننا چاہتے ہیں، they want to listen to the news، وہ خبریں سننا چاہتے ہیں، تو یسمعانی ان کے ساتھ یسمعا ہو جائے گا۔ نمبر 5 میں ہے یریدان ان یجلسا امام المدرس، وہ دونوں مدرس کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہیں، they want to sit in front of the teacher، تو یجلسانی یہ یجلسا ہو جائے گا، ان یجلسا ہو جائے گا۔ تو جناب آپ دیکھیں کہ 5 سینٹنسز میں سے ہر ایک کے سامنے جو ورب بریکٹ میں دی ہوئی ہے وہ نومینیٹو کیس میں ہے۔ مضارع جب نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے تو بالکل نارمل ہوتا ہے، واحد ہے تو اس پہ ضمہ ہوگا، تثنیہ ہے تو اس کی نون برقرار رہے گی، لیکن جب وہ ایکوزیٹو کیس میں آتا ہے یا جسیو کیس میں، یعنی حالت النصب اور حالت الجزم میں جب آتا ہے تو نون اعرابی جہاں جہاں تثنیہ اور جمع میں ہوتی ہے سب جگہ ساقط ہو جاتی ہے، اور لیکن جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب کی جو نون ہوتی ہے وہ کبھی ساقط نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نون نون اعرابی نہیں، ٹیمپریری نون نہیں ہوتی ہے، وہ نون ہوتی ہے مؤنث کی علامت کے طور پر۔ اگر ہم نے اس نون کو ساقط کر دیا یا گرا دیا تو وہ صیغہ مؤنث بچے گا ہی نہیں، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اس نون کو گرانے سے، وہ صیغہ ہی یوزلیس ہو جائے گا۔ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ مؤنث ہے؟ وہی نون ہی اس بات کے لیے علامت ہوتی ہے کہ یہ مؤنث صیغہ ہے۔ لیکن یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے، وہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ تثنیہ کو بتائے یا جمع کو بتائے، یعنی حاضر میں یا غائب میں، مذکر کی حالت میں، وہ تو اعراب کو بتانے کے لیے ٹیمپریری طور پر لائے گئے ہیں، تو اس لیے وہ ساقط کر دیے جاتے ہیں ان ناصبہ کی صورت میں یا دوسرے نواصب کی صورت میں یا جوازم کی صورت میں۔ تو بہرحال یہاں سب جتنے 5 وربس دیے ہوئے ہیں بریکٹس میں وہ نومینیٹو کیسز میں ہیں، لیکن جب ان کو ان کے ساتھ استعمال کیا گیا تو وہ سب کے سب ایکوزیٹو کیس میں چلے گئے، اور ایکوزیٹو کیس میں ڈوئل میں جو نون ہوتی ہے وہ ساقط کر دی جاتی ہے، ڈراپ کر دی جاتی ہے، ایک بہت ہی معروف قاعدہ ہے۔ نمبر 6 کی طرف بڑھیے۔ اکمل کل جملۃ مما یاتی بضمیر مناسب، complete each sentence in the following with appropriate pronoun، یعنی کہ مندرجہ ذیل ہر جملے کو مناسب پروناؤن کے ساتھ، مناسب ضمیر کے ساتھ مکمل کریں۔ نمبر 1 ارأیت الطالبین الجدیدین، کیا آپ نے دونوں نئے اسٹوڈنٹس کو دیکھا؟ Did you see the 2 new students؟ اب آپ جواب دے رہی ہیں نعم، رأیتہما، ہما آپ کو استعمال کرنا ہے، رأیتہما،
میں نے انہیں دیکھا. یہ جو ہما ہے یہ ہما یہ نومینیٹو کیس میں بھی مستعمل ہے اور ہما ایکوزیٹو کیس میں بھی مستعمل ہے اور ہما یہ جنیٹو کیس میں بھی مستعمل ہے. یعنی ہما تینوں کیسز میں یکساں ہے. اگر آپ کو کہنا ہے ہما ولدانی وہ دونوں لڑکے ہیں تو یہاں دیکھیے ہما سبجیکٹ بن کر آیا ہے تب بھی ہما ہے. اگر آپ نے ہما کو حالت النصب میں استعمال کیا مفعول بنا کر تو وہاں بھی ہما آئے گا. جیسے یہاں آپ نے کہا رأیتہما، نعم رأیتہما، جی ہاں میں نے ان دونوں کو دیکھا، یہاں بھی ہما ہی ہے. اور اگر اس سے پہلے کوئی پریپوزیشن ہو یا اس سے پہلے کوئی مضاف ہو تب بھی یہ ہما ہی رہے گا. جیسے کتاب ہما، ان دونوں کی کتاب. اسی طریقے سے ہم بھی ہے. تو اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ تینوں صورتوں میں سیم ہوتی ہے لیکن انٹرنل جو کنڈیشن ہوتی ہے ظاہر ہے وہ یہی کہا جائے گا گرامیٹیکلی کہ یہاں پر کیا ہے. مثلا رأیتہما میں میں نے ان دونوں کو دیکھا تو ہما یہاں پر جو ہے وہ ایکوزیٹو کیس میں ہے اور کتاب ہما اگر ہم کہتے ہیں ان دونوں کی کتاب تو یہاں ہما جنیٹو کیس میں ہے اور ہما ولدانی وہ دونوں لڑکے ہیں وہاں پر ہما نومینیٹو کیس میں ہے. نام بدل گیا دونوں جگہوں پر کیسز کا، اس کی حالت بدلنے کی وجہ سے، گرامیٹیکل پوزیشن چینج ہونے کی وجہ سے اس کا اسٹیٹس بدل گیا لیکن شکل سیم ہے. شکل سیم ہے لیکن پوزیشن بدل گئی ہے. اس بات کو عربی میں خاص طور پہ دھیان دیجئے. بہت لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن یہ بہت سمپل چیز ہے، بہت سمپل چیز ہے. اس کو میں نے اور بھی کئی جگہ پہ تھوڑا بہت سمجھایا ہے اور بھی سمجھاتا رہوں گا میں. اس پہ خاص طور پہ دھیان دیجئے. عربی زبان میں جہاں پر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے کسی وجہ سے تو وہ ظاہری تبدیلی نہیں آتی ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے لیکن باطنی طور پر اس کو گرامیٹیکل جو اسٹیٹس ملنا چاہیے وہی ملے گا اور وہی ہم کہیں گے بھی زبان سے. جیسے رأیتہما میں نے ان دونوں کو دیکھا تو ہما یہاں پر جو ہے یہ مفعول بہ بن کر آیا ہے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ حالت النصب میں ہے. اچھا دیکھیے نمبر 2 دیکھیے اقرأت ہاتین المجلتین، کیا آپ نے ان دونوں میگزینوں کو پڑھا؟ Did you read these two magazines؟ نعم قرأتہما، جی ہاں میں نے ان دونوں کو پڑھا. ہما کے بارے میں ایک اور چیز آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہما کی جو ڈوئل فارم ہے یہ میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے مستعمل ہے. لیکن یہ جو پیچھے ابھی ہاتینی آیا یہ دیکھیے ہاذیہی کی ڈوئل فارم ہے یہ، اور ہاذا کی جو ڈوئل فارم آتی ہے وہ ہاذانی اور ہاذینی آتی ہے. تو یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں ضرور رہے کہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن میں جو سنگولر فارمز ہیں ہاذا اور ہاذیہی ان دونوں کی ڈیفرنٹ اور سیپریٹ ڈوئل فارمز آتی ہیں لیکن پرسنل پروناؤن میں ہما میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے مستعمل ہے. نمبر 3 میں دیکھیں قال المدرس لحامد، مدرس نے حامد سے کہا وصدیقہ اور اس کے دوست سے. The teacher said to Hamid and his friend، یہاں پر آپ کو کہنا ہے رأیتکما، میں نے تم دونوں کو دیکھا. رأیتکما میں نے تم دونوں کو دیکھا فی المسجد، مسجد میں. I saw both of you in the mosque، تو کما دیکھیے یہ کما جو ہے یہ انتما کی جو ہے ایکوزیٹو فارم ہے. ہما جو ہے وہ ہر جگہ ہما ہے لیکن کما یہ انتما کی ایکوزیٹو فارم ہے. انتما تم دونوں، اور تم دونوں کو اگر کہنا ہو تو کما آ جائے گا اور تم دونوں کے لیے بھی کہنا ہو تب بھی کما آ جائے گا. یعنی ایکوزیٹو اور جینیٹو دونوں کی برابر ہے، سیم ہے. I saw both of you in the mosque البارحة last night، میں نے گزشتہ رات تم دونوں کو مسجد میں دیکھا. نمبر 4 قالت المدیرة لزینب و مریم، ڈائریکٹر نے زینب اور مریم سے کہا
उरीदु अन अस्अलकुमा अन बलदिकुमा, डायरेक्टर ने ज़ैनब और मरियम से कहा मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ तुम्हारे मुल्क के बारे में। अन अस्अलकुमा अन बलदिकुमा, दो जगह आपको कुमा कुमा लाना है। अन अस्अलकुमा तुम दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ, अन बलदिकुमा तुम्हारे मुल्क के बारे में। द डायरेक्टर सेड टू ज़ैनब एंड मरियम आई वांट टू आस्क यू अबाउट योर कंट्री। तो यहां पर देखिए कुमा का इस्तेमाल किया गया। यहां पे आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि कुमा जो है, देखिए अस्अलकुमा, अस्अला ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कुमा ये मफऊल भी बनकर आया, तो एक्यूजेटिव केस में कुमा हुआ। और यही कुमा जो है जेनेटिव केस में भी आएगा, अन बलदिकुमा। कुमा यहाँ मुजाफिले बन रहा है, और मुजाफिले आपको मालूम है जेनेटिव केस में होता है, हरफुल जर में होता है, तो इससे अंदाजा ये हुआ कि कुमा जो है एक्यूजेटिव और जेनेटिव दोनों में सेम है। नंबर 7 पर आइए। अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आने वाले सवालात के जवाब दीजिए। नंबर 1, मता खरजा अहमद व अखूहु मिनल फस्ली, अहमद और उसके भाई क्लासरूम से कब निकले। When did Ahmed and his brother leave the class? खरजा बाद खुरूजिल मुदर्रिसी, वो लोग टीचर के निकलने के बाद निकले। खरजा बाद खुरूजिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस के निकलने के बाद निकले। They left after the teacher left. उसके बाद है नंबर 2, मता ज़हबतुमा इला मक्का, आप दोनों मक्का कब गए। When did you go to मक्का, आप दोनों मक्का कब गए। तो अब आपको यहां पे लिखना है ज़हबना फिल उसबुइल मादी, हम लोग गुज़िश्ता हफ्ते गए। We went last week. नंबर 3, मादा शरीबत ज़ैनबु व सुआदु, ज़ैनब और सुआद ने क्या पिया। मादा शरीबत ज़ैनबु व सुआदु, ज़ैनब और सुआद ने क्या पिया। What did ज़ैनब एंड सुआद ड्रिंक। तो अब आपको यहां पर जवाब देना है शरीबता अल कहवता, उन दोनों ने कहवा पिया। They drank coffee. नंबर 4 में है आइना यदरुसु हामिदुन व खालिदुन, हामिद और खालिद कहाँ पढ़ते हैं। Where do हामिद एंड खालिद स्टडी। तो जवाब देना होगा आपको यदरुसानी बिल मदरसतिल मुतवस्सिता, they are studying in the middle school. नंबर 5, मादा तग़सिलु आमिनतु व उम्मुहा, आमिना और उसकी वालिदा क्या चीज धो रही हैं। What do आमिना एंड हर मदर wash। तग़सिलानी अस्सियाबा, they are washing clothes, वो कपड़े धो रही हैं। तो इसमें भी आपने देखा बुनियादी तौर पर जिस चीज को मद्देनजर रखा गया है वो है वर्ब्स की डुअल फॉर्म, चाहे वो माजी में हो या मुजारे में हो। नेक्स्ट पेज पे देखें, तअम्मल मायली, थिंक अबाउट द फॉलोइंग। अल मुजारिउल मरफू, अल मुजारिउल मंसूब, अल मुजारिउल मजजूम। देखिए माजी मरफू मंसूब मजजूम नहीं होता, मुजारे ही मरफू मंसूब और मजजूम होता है। माजी तो बस जो हो गया वो हो गया, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। मुजारे मरफू की जो सूरत होती है वो यदहबानी, यदहबूना, तदहबानी, तदहबूना, तदहबीना, ये 5 सीगे आप देखें, इसमें नून मौजूद है। लेकिन अब मुजारे मंसूब अगर हो जाए तो लन यदहबा, लन यदहबू, लन तदहबा, लन तदहबू, लन तदहबी हो जाएगा। और यही सेम तब्दीली आएगी मुजारे मजजूम में भी, लम यदहबा, लम यदहबू, लम तदहबा, लम तदहबू, लम तदहबी, सिर्फ लन की जगह पे लम आ जाएगा, बाकी सेगों का जो ढांचा है वो सेम रहेगा। और टेक्निकल नाम भी बदल जाएगा, लन की सूरत में कहा जाएगा वो मंसूब है और लम की सूरत में कहा जाएगा मजजूम है मुजारे। तो ये जो 5 वर्ब्स हैं जिनकी नून खत्म कर दी जाती है, इनको कहा जाता है अफ़आल खमसा।
اور اگر آپ غور کریں تو یہ 5 نہیں بلکہ 7 ہیں، کیونکہ تذہبانی جو ہے انہوں نے ایک ہی استعمال کیا ہے، لیکن تذہبانی 3 جگہ آتا ہے. تثنیہ مؤنث غائب میں بھی آتا ہے، تثنیہ مؤنث حاضر میں آتا ہے، تثنیہ مذکر حاضر میں آتا ہے، لیکن تینوں کی صورت چونکہ ایک ہوتی ہے دیکھنے میں، اس لیے انہوں نے ایک کے طور پر یہاں پہ شمار کر دیا، ایک ہی معنی اسے. ادروائز بہت سارے لوگ اپنی کتابوں میں اس کو افعال سبعہ کہتے ہیں، یعنی کہ 7 صیغے ہیں جہاں سے نون کو ساقط کر دیا جاتا ہے نصب اور جزم کی حالت میں مضارع سے. انہوں نے افعال خمسہ صرف کہا، میں نے وجہ بتائی، کیونکہ انہوں نے 3 کو ایک مان لیا تو 5 ہی ہوئے. هذه هي الافعال الخمسہ، these are the 5 verbs، یعنی یہ 5 verbs ہیں جن کو افعال خمسہ کہا جاتا ہے. ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان سے نون اعرابی کو ساقط کر دیا جاتا ہے. وہ جو نون دیکھ رہی ہیں آپ، یذهبانی، یذهبون، تذهبانی، تذهبون، تذهبین میں، یہ سب نون جو ہیں یہ نون اعرابی ہیں. میں نے سمجھایا کہ نون اعرابی کسے کہتے ہیں. اعراب الافعال الخمسہ، ان 5 وربس کا جو اعراب ہے، یعنی ان کی جو گرامیٹیکل پوزیشن ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ترفع بثبوت النون، یہ رفع میں ہوتے ہیں نون کے ثبوت کے ساتھ، یعنی اگر نون موجود ہے ان کا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ رفع کی حالت میں ہے. وتنصب وتجزم بحذف النون، اور جب یہ نصب اور جزم کی حالت میں ہوتے ہیں تو نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. So the grammatical position of these 5 verbs is that in the nominative case you will see the noon, which is technically known as noon al-i'rabiyya, and in the accusative and in the genitive case the noon will be dropped. That is it in all these 5 verbs, 5 forms of the verbs. تو الحمدللہ ہم نے اس لیسن کو بھی مکمل کر لیا، لیسن نمبر 30 کو بھی مکمل کر لیا. اب ہمارے سامنے صرف ایک لیسن ہے اور وہ ہے 31st لیسن. انشاءاللہ ہم اس کو جلدی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.